بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کا طریقہ: جب حجر اسود کے قریب پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد اضطباء کر لے، یعنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالے کہ دایاں مونڈھا کھلا رہے اور دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دے۔ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی دائیں طرف رکن یمانی کی جانب سنگ اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ تمام پتھر اپنے دائیں ہاتھ کو رہے، پھر طواف کی نیت کرے: اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسر لی وتقبلہ منی۔ اس نیت کے بعد کعبہ کو منہ کیے ہوئے اپنی دائیں جانب چلے جب حجر اسود کے مقابل ہو، اور یہ بات ادنیٰ حرکت میں حاصل ہو جائے گی۔ کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں جیسے بعض مطوف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میسر ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیں کہ آواز پیدا نہ ہو۔ 3 بار ایسا ہی کریں، یہ نصیب ہو تو کمال سعادت ہے۔ یقیناً تمہارے محبوب و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا ہے اور روح اقدس اس پر رکھا۔ ظاہر خوش نصیبی کہ آپ کا منہ وہاں تک پہنچے اور ہجوم کے سبب نہ ہو سکے تو نہ اوروں کو ایذا دو، نہ آپ دبو کچلو، بلکہ اس کے عوض ہاتھ سے چھو کر اسے چوم لو، اور ہاتھ نہ پہنچے تو لکڑی سے چھو کر اسے چوم لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ رکھنے کی جگہ پر نگاہیں پڑ رہی ہیں، یہی کیا کم ہے؟ اور حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنوبی وطہر لی قلبی واشرح لی صدری ویسر لی امری وعافنی فی من عافیت۔ حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا بوسہ دیا اور استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدکا واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت کہتے ہوئے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھیں۔ جب ہجر مبارک کے سامنے سے گزر جائیں تو سیدھے ہو لیں۔ خانہ کعبہ کو اپنی بائیں ہاتھ پر لے کر یوں چلے کہ کسی کو ایذا تکلیف نہ ہو۔ پہلے 3 پھیروں میں مرد رمل کرتا چلے، یعنی جلدی جلدی چھوٹے قدم رکھتا، شانے ہلاتا جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں، نہ کودتا نہ دوڑتا۔ جہاں زیادہ ہجوم ہو جائے اور رمل میں اپنی یا دوسرے کی ایذا ہو تو اتنی دیر رمل ترک کر دے، مگر رمل کی خاطر رکے نہیں بلکہ طواف میں مشغول رہے۔ پھر جب موقع مل جائے تو جتنی دیر تک کے لیے ملے رمل کے ساتھ طواف کرے۔ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے نزدیک ہو بہتر ہے، مگر نہ اتنا کہ پشتہ دیوار سے جسم لگے یا کپڑا، اور نزدیکی میں کثرت ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو دوری بہتر ہے۔ جب ملتزم کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام العائذ بک من النار فاجرنی من النار اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اور جب رکن عراقی کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اور جب میزاب رحمت کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتا ہنیئتا لا ازمع بعدها ابدا۔ اور جب رکن شامی کے سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمات الى النور۔ جب رکن یمانی کے پاس آئیں تو اسے دونوں ہاتھ یا دانے ہاتھ سے تبرکن چھوئے، نہ صرف بائیں سے، اور چاہیں تو اسے بھی بوسہ دیں، اور نہ ہو سکے تو یہاں لکڑی سے چھونا یا اشارہ کر کے ہاتھ چومنا نہیں ہے، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اور رکن یمانی یا عراقی کو چھونا یا بوسہ دینا کچھ نہیں ہے۔ جب اس سے آگے بڑھیں تو یہ مستجاب ہے، جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہیں گے، وہی دعائے جامع پڑھے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اپنے اور سب احباب و مسلمین اور اس حقیر ذلیل کی نیت سے صرف درود شریف پڑھے کہ یہ کافی و وافی ہے۔ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ اختیار کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدہ سے تمام دعاؤں سے بہتر و افضل ہے، یعنی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ طواف میں دعا یا درود شریف پڑھنے کے لیے رکیں نہیں بلکہ چلتے میں ہی پڑھیں۔ دعا اور درود چلا کر نہ پڑھیں جیسے مطوف پڑھا کرتے ہیں، بلکہ آہستہ پڑھیں، اس قدر کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ اب جو چاروں طرف گھوم کر حجر اسود کے پاس پہنچا، یہ ایک پھیرا ہو گیا، اور اس وقت بھی حجر اسود کو بوسہ دے یا وہی طریقے برتے، بلکہ ہر پھیرے کے ختم پر یہ کرے، یوں ہی 7 پھیرے کرے، مگر باقی پھیروں میں نیت کرنا نہیں کہ نیت تو شروع میں ہو چکی ہے، اور عمل صرف اگلے 3 پھیروں میں ہے، باقی 4 میں آہستہ بغیر شانہ ہلائے معمولی چال چلے۔ جب 7 پھیرے پورے ہو جائیں، آخر میں پھر حجر اسود کو بوسہ دیں، یا وہی طریقے ہاتھ یا لکڑی کے طریقے سے اس کو مس کر کے اس کو چومیں۔ اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی حاضری دربار کا مجرا۔ یہ باہر والوں کے لیے مسنون ہے، یعنی ان کے لیے جو میقات کے باہر سے آئے ہیں، مکہ والوں یا میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے یہ طواف نہیں۔ ہاں، اگر مکہ والا میقات سے باہر گیا تو اسے بھی طواف قدوم مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔